آپ بی ایل اے کی بی ایل ایف کی ان کی جو دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کر رہا ہے، بالکل میں ان کی مذمت کرتی ہوں. جو بھی وائلنس آپ کو لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ؟ میں نے ایک مرتبہ کہا، بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں پلیز. چینی قونصل خانے پہ حملہ ہوا. جی آپ پلیز اس سوال کو، آپ چینی قونصل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں بک تھی. میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا. میرا سوال برا نہیں ہے، آپ پلیز مجھے بولنے دیں. میں سب کی مذمت کرتی ہوں، میں تمام جو بھی وائلنس آپ بی ایل اے کی مذمت کرتی ہیں؟ جی ہاں کرتی ہوں. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی. آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا آپ بولے کیا آپ مذمت کرتی ہے؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں؟ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے، اور کیا سوال کا جواب دینا چاہتی ہے؟ تو دوستو فضا گئی تھی بلوچ وومن کا انٹرویو لینے کے لیے، لیکن اس نے تو فضا کی بجا دی. دوستو بلوچستان میں اگر کوئی اپنے رائٹ اور اپنے حق کی بات کرے تو پاکستانی آرمی اور ISI اس کو اٹھا لیتی ہے اور مار دیتی ہے، اور اس کی جانکاری بھی اس کے گھر تک نہیں پہنچتی. تو بلوچستان میں مسنگ پرسن کے حوالے سے بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہ پروٹیسٹ اسلام آباد تک پہنچ گیا ہے، اور اس بار تو بلوچستانی پاکستان سے الگ ہونے کی مانگ کر رہے. تو دوستو ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے یہ پورا معاملہ کیا ہے. انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا پر فلسطین کے حوالے سے تو خبریں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مقامی فلسطین یعنی کہ لوکل فلسطین جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ذرا وہاں کیا ہو رہا ہے اس سے بہت سے ہمارے جو ببل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا جائے. تو بات اس طرح سے ہے کہ اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقے جس میں تربت ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، گوادر ہے، اوڑمارا ہے اور مختلف مزید علاقے مکران کے جو ہیں وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. عوام سڑکوں پر موجود ہے، خواتین ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلی ہیں، اور مطالبات ان کے کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ بالاچ بلوچ نامی ایک نوجوان جس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو کہا گیا کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اور قصور کیا تھا ذرا یہ آپ کو بتاتے ہیں. ہوتا اس طرح سے ہے کہ 20 نومبر 2023 کو، یعنی کہ آج سے تقریباً 10 سے 11 روز پہلے، بالاچ بلوچ کے گھر میں CTD کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار گھستے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اور الزام یہ لگتا ہے کہ 5 کلو بارودی مواد اس سے برآمد ہوا ہے. 21 تاریخ کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، 10 دن کا جسمانی ریمانڈ وہاں سے حاصل کرتے ہیں، 10 دن کا. اور 23 تاریخ کو یہ خبر آتی ہے کہ ایک انکاؤنٹر ہوا ہے. اس انکاؤنٹر میں 4 افراد جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا ہے. 24 تاریخ کو بالاچ بلوچ کی جو فیملی ہے اس کو بالاچ بلوچ کی لاش ریسیو ہوتی ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ 4 افراد جن کو انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اس میں سے ایک آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی بھی تھا. عدالت سے ریمانڈ لینے کے بعد اچانک سے انکاؤنٹر ایسا آپ دیکھیے جادوئی قسم کا ہوتا ہے کہ نشاندہی کروانے کے لیے CTD کے اہلکار پولیس والے ان کو لے کے جاتے ہیں. وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے. فائرنگ کے اس واقعے میں کسی پولیس والے کے اوپر آنچ بھی نہیں آتی، خراش بھی نہیں آتی، اور 4 لوگ مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں لاشیں گھروں کو بھیج دی جاتی ہیں، اور بالاچ بلوچ کے جو گھر والے ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ماورائے عدالت اپنا جو انصاف ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لینا. عدالت کی طرف سے 10 روز کا ریمانڈ ملا ہوا ہے ایک ملزم کو جو مجرم ثابت بھی نہیں ہوا، اور اس کی لاش گھر پہنچ گئی ہے. 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اگر میرے بھائی، آپ کے بھائی، یا آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے گھر والے کے ساتھ اس طرح ہو. امیجن کیجئے اس کرب کو، اس درد کو. تربت کے اسی شہر میں آج سے 3 سال پہلے حیات بلوچ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو شاید یاد ہوگا آپ کو. اپنے باغ میں، اپنے والد کے باغ میں کھڑا ہوا تھا. ایک افسر وہاں پر گھستا ہے اور اس کے ہاتھ باندھ کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی ماں کے سامنے اس کی لاش کو پھینک کے چلا جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ بعد میں عدالت نے اس کو گرفتار کیا اور اس اہلکار کو سزائے موت دی گئی. لیکن کیا اس سے حیات بلوچ واپس آ گیا؟ یا کیا حیات بلوچ کی کلنگ کے بعد
कुछ फ़र्क पड़ा किसी को कि दोबारा से हयात बलोच पैदा ना हो, और आज एक और हयात बलोच पैदा हो गया जिसका नाम बालाच बलोच है। और ये सब होने के बावजूद भी जनाज़ा जब बालाच बलोच का पढ़ा जाना था तो लोकल कुछ मुल्ला थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि इसके जनाजे में शिरकत ना करें, इसका ताल्लुक़ उस फ़िरके से है जो कि कुफरिया फ़िरका है। मैं नाम नहीं लूँगा फ़िरके का क्या है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन डिस्करेज किया गया कि लोग जनाजे में शरीक ना हों, लेकिन इतना बड़ा नंबर वहाँ पर आया कि बहुत से लोग देखकर प्रेशर में ज़रूर आए होंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान के किसी हिस्से से नहीं, इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब, जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं हूँगा। अभी 2 रोज़ पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि उसमें से 22 वापस आ गए हैं, 28 अब भी गायब हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ है। कैपिटल सिटी से आपके 28 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बालाच बलोच के केस में भी कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन ख़ानदान वाले कहते हैं कि इससे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। FIR का मुतालबा करते रहे पहले कि FIR तो करवाएं जिसने मारा है उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जो मुकामी SHO था उसका नाम बिलाखिर इतने हज़ारों के समुंदर को देखने के बाद FIR में डाला, और डेलिबरेटली उसका नाम FIR में जानबूझ के गलत लिख दिया ताकि कल को कोई पकड़ ना सके और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो सके। जब नाम ही गलत है FIR में तो एक लूप होल तो मिल जाता है ना, एक बहाना मिल जाता है कि ये नाम गलत है, अब इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे, और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी, आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। तो दोस्तों, बलूचिस्तान प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रीज़न मिसिंग पर्सन था। बलूचिस्तान में अगर कोई अपने राइट और फ्रीडम की बात करे तो पाकिस्तानी आर्मी जल्द ही उनको उठा लेती है और मार देती है, फिर उनकी लाश भी घर तक नहीं पहुंचने देती। और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो बलूचिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करते। तो अब बलूचिस्तान के लोग खुद निकल आए हैं अपने राइट के लिए। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं इस प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में जाते हैं, बलोचों को क्या उनके राइट मिलते हैं या नहीं मिलते, वो आगे देखते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।